پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا کہ بھائی یہاں پر اللہ کا دین اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے بھی ہوں گے، عمل بھی ہوگا۔ تو بالآخر بھائی آخری ریکویسٹ میری یہی ہے، آپ دونوں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر خدا کے لیے پاکستان کو حقیقی پاکستان بناؤ۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک کا بیان 2-3 موضوعات پر ہے جو کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر اپنے وطن کے ساتھ محبت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور نمبر 2 پر پاکستان کا جو نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں 2 قومی نظریہ، اس کا معنی کیا ہے اور کیا ہمارا دین بھی ہمیں 2 قومی نظریہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا، اور نمبر 3 پر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ان 3 باتوں پر میں آج کا یہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے وطن کے ساتھ محبت، یہ ہمیں کوئی سیاسی لیڈر نہیں بلکہ میرے رب کا قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 21، 6واں سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 اور سپارہ 6۔ یہ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے یا قوم، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو کہتے ہیں ارض المقدسۃ التی، ایسی زمین جس کو رب نے پاک بنایا، جس کو رب نے پاک بنایا، جس کو ارض مقدس بیت المقدس کہتے ہیں، اور بیت المقدس کو رب نے بنایا، مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور قرآن کی روشنی میں پاکستان کو بھی کہتے ہیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک جگہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے پاکستان کا ذکر اور پاکستان کا ثبوت بھی ثابت ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا ایسی زمین پر جاؤ جس کو پاک زمین کہتے ہیں، ارض مقدس، ارض کہتے ہیں زمین کو، اس لیے آپ کا قومی ترانے ہوئے پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں فرقان حمید میں ایسی جگہوں پر جانے کا حکم کیا کہ جو پاک جگہ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ تم نے جانا یہاں پر، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور واپس نہیں پلٹنا، فتنقلبوا خاسرین، اور جو واپس پلٹا تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کو اگر آپ دور حاضر میں پاکستان اور انڈیا کے حالات پر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو انڈیا سے پاکستان آ گئے، اللہ نے اس کو امن کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، آبرو کے لحاظ سے اس کو بچا لیا، اور جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے نا، ان کی حالت قرآن بتا رہا ہے کہ اگر فتنقلبوا خاسرین، اگر واپس پلٹے تو تم نقصان میں ہو۔ آج انڈیا میں مسلمان عورتوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، مسلمان عورتوں کا تحفظ نہیں ہے، ان کے مال و جان کا تحفظ نہیں ہے۔ کوئی ہندو آتا ہے، کوئی سکھ آتا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے، عدالت میں کیس ہو، پھر عدالتوں بھگتو، عدالت میں آؤ جاؤ، اور لگا رہے 20-25 سال تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ایسی سرزمین پر جاؤ جس کو رب نے پاک بنایا، اور پاکستان کا بھی نام پاکستان اسی وجہ سے رکھا کہ یہاں پر آنے کا ہمیں قائد اعظم نے حکم دیا تھا۔ تو دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں وطن کی محبت کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ
میری اس زمین کو امن والا بھی بنا، گہوارے والا بھی بنا، اور لوگوں کی عزت افزائی والا بھی بنا، اور رزق بھی یہاں کھلا کر دے، اور ایسی جگہ اس کو بنا دے یہاں پر کسی غیر اللہ کی کوئی عبادت نہ کرے۔ پاکستان بنانے کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا۔ نمازیں تو لوگ انڈیا میں بھی پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، پردہ تو عورتیں وہاں بھی کرتی، لیکن وہاں سے یہاں پر آنے کے پیچھے وجہ جو تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ ہے دین۔ وہ کیا ہے؟ دین۔ اب میں دین پر بعد میں آؤں گا، پہلا یہ سمجھ لیں کہ وطن کے ساتھ جو محبت ہے یہ حضرت ابراہیم نے بھی کی، مکہ سے، مکہ کے لیے دعا کی۔ نمبر 2 پر ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے، جو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا بارے میں بتایا کہ انہوں نے وطن کے ساتھ محبت کی ترغیب دی۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں خود آتا ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مکہ، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تیرے ساتھ میری بڑی محبت ہے، تیرے ساتھ میرا بڑا دلی لگاؤ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں پر رہنے والے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے چھوڑنے پر، تیری محبت ہر وقت میرے دل میں رہے گی۔ تو پاکستان میں رہنے والے مسلمان بھی پاکستان کی محبت اپنے دل میں رکھیں، یہ خود رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اپنے وطن کے ساتھ پیار۔ اور چوتھی مثال سرکار دو عالم علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، مکہ کو حرم ایسی جگہ، عزت والی جگہ جہاں پر کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا، کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، حضور نے فرمایا میں نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، میں نے اس کو حرم بنایا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ باہر سے جہاد کا سفر کر کے جب واپس تشریف لاتے تو یہ یاد رکھیے میرے حضور نے 27 سفر کیے۔ کتنے کیے بھائی؟ 27۔ اور سارے کے سارے سفر میرے حضور کے تبلیغی سفر نہیں تھے، جہاد کے سفر تھے۔ آج مسلمانوں نے اور ہمارے مولوی پیروں نے انہی سفروں کو اپنے معنی میں بدل کے، وہ سرکار تو تبلیغی سفر پر گئے۔ ایک سفر ثابت کر دو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جس طرح دور اعظم میں تبلیغ ہوتی اس انداز میں سرکار نے تبلیغی سفر کیا ہو، ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ لیکن 27 سفر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کتابوں سے کہ سرکار نے 27 بار مدینہ کو چھوڑ کر سرکار مدینے سے باہر گئے، ایک ہی وجہ پر، ایک ہی وجہ سے، اور وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے جہاد کرنے کی غرض سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر سے جب آ رہے جہاد کے سفر سے، تو جب مدینہ منورہ کے آثار دور سے ہلکا سا مدینہ نظر آیا، میرے حضور نے اپنی سواری جس پر میرے حضور سوار تھے، حضور نے سواری کی سپیڈ اور زیادہ کر دی، اور جب مدینہ جتنا قریب ہوتا گیا سرکار اتنا تیزی سے مدینہ کے قریب اپنی سواری کو کرتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ مدینہ جتنا قریب آتا جا رہا ہے آپ اتنا مدینہ کی طرف سواری کو بھگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں مدینے سے مجھے پیار ہے، مدینے سے مجھے پیار ہے، مدینے سے محبت ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ طرز بتا رہا ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر کوئی ریاست بنے، مدینہ سرکار نے اسلام کے نام پر لیا، اسلام کے نام پر ریاست مدینہ بنائی۔ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا وطن ہو، جب وہ نظر آئے تو اس کو بھاگ کے اس کے قریب ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم نازل کیا، سورہ کافرون آخری آیت ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ لکم دینکم، سارے بولو لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ تو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے یہ میں بک لے کے آؤں پاکستان کے آئین پاکستان، 14 اگست ہے نا، تو میں سمجھاؤں گا آج پاکستان
پاکستان بنا کس مقصد ہے؟ لیکن بدقسمتی میں یہ مذہب کا لفظ اس میں بھی آیا. ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا دین ہے. کیا ہے بھائی؟ دین اور مذہب میں تھوڑا سا فرق ہے. مذہب میں آپ کو خالی مذہب بتاتا ہے عبادات. مذہب کیا بتاتا ہے؟ عبادات. نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، عید کی نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، بس. لیکن دین ہے نا، دین خالی عبادت تک نہیں رہتا. دین اسلام کے دو حصے ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرا ہے معاملات. عبادت میں تو پڑھنے درجے کا شرابی زانی بھی ہے نا، وہ بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھنی چاہیے تھی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ کہے گا ہاں بھائی روزہ رکھنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں ہے. اور دین کیا کہے گا؟ بھائی تو شراب پی رہا ہے تو کیوں پی رہا ہے، اب تجھے 40 درے لگیں گے. دین کا مطلب عبادت نہیں ہے. اسلام کا مطلب، اسلام کو قرآن نے مذہب نہیں کہا، قرآن نے اسلام کو کہا ہے دین کا ہے. لکم دینکم، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ بات ہے جو میرے رب نے قرآن میں نازل کی ہے. تو دین اور قرآن میں، مذہب میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مذہب تمہیں عبادت کا طریقہ بتائے گا، رسم و رواج بتائے گا، لیکن دین تمہیں رسم و رواج بھی بتائے گا، تمہیں معاملات بھی بتائے گا، تمہیں مصلی پر کھڑے ہونا بھی سکھائے گا، تمہیں تخت پر بیٹھنا بھی سکھائے گا. تمہیں خالی عبادت نہیں، تمہیں سیاست اور معاملات بھی بتائے گا کہ تم نے عوام کی رہنمائی اور عوام کا نمائندہ کیسے بننا ہے. آئیے اس کی مثال سورہ مائدہ. حالے تک میں اپنی گل کوئی نہیں کی تھی، ابھی تک میری اپنی بات کوئی نہیں ہے. یہ ساری بات میں قرآن کی کروں گا کیونکہ لوگوں کے ہاضمے بڑے کمزور ہیں، اپنی بات کرنے سے ہاضمہ بڑا خراب ہو جائے گا. تو میں صرف قرآن کی بات. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نازل شدہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے، اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بڑا سخت فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، رب کریم کا فتویٰ ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسا بندہ اللہ کا منکر ہے، کافر ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسا شخص ظالم ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسا شخص فاسق ہے. اور بھائی قائد اعظم محمد علی جناح سے الہ آباد میں پوچھا گیا کہ قائد صاحب آپ یہ پاکستان بنا کیوں رہے ہیں اور ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب جدا، ہمارا دین جدا، ہمارے معاملات، ہمارے عبادات، سب رسم و رواج جدا ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ایسی زمین بنائیں جہاں پر رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کل آپ لوگ اخبار شاید پڑھتے کوئی نہیں ہیں. اخبار پڑھیں، علامہ اقبال کے، قائد اعظم کے سارے خطبے موجود ہیں، اخباروں میں چھپ رہے ہیں. 14 اگست کے موقع پر ہر سال چھپتے ہیں. تو پڑھا کریں نا، آپ لوگ نہیں پڑھتے، اب میرا کیا قصور ہے؟ تو قائد اعظم نے پوچھا بھائی آپ سسٹم، آپ کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آئین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ آئین بنا ہے بعد میں، آپ کے بھٹو صاحب کے دور میں. یہ اسلام کے کون سی باتیں ہیں جس پر آج عمل نہیں ہو رہا؟ تو قائد اعظم سے پوچھا گیا آپ کا ملک کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت ہے نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ملک کا نظام کوئی قانون تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا مجھے قانون بنانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا قانون قرآن کی صورت میں 1400 سال پہلے آ چکا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب 1948 میں قائد اعظم نے افتتاح کیا، جس کو آپ ہی کے بنائے ہوئے لیڈروں نے بیچ دیا IMF کے آگے، سب نے بیچا ہے، مل جل کے بیچا ہے. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، سب نے بیچا ہے. اور یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں تھی، یہ ملک پاکستان کے لوگوں کا خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا بینک تھا،
جس کو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس کو ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور معیشت کے مطابق چلائیں گے۔ اب مجھے گھوم گھما کر غصہ یہ عوام پر آتا ہے کہ عوام کیوں نہیں لوگوں سے پوچھتی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی جان آپ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندے ہیں تو آپ نے کبھی معیشت اسلام کے مطابق چلانے کی بات اسمبلی میں کی ہے؟ ہمیشہ یہ قوم دھوکہ کھاتی ہے، گلی بنا لو، سڑکیں بنا لو، گٹر بنا لو، بس تم نے اپنا ووٹ اور اپنا نوٹ لگانا اس نام پر ہوتا ہے۔ لیکن قائد اعظم نے کہا پاکستان ہم اس نام پر بنائیں گے کہ اگر یہ اللہ اور رسول کے نام پر بنا ہے یہاں پر قانون بھی اللہ اور رسول کا ہوگا۔ کبھی پوچھا ہے آپ نے کبھی ان سے کہا ہے کہ بھائی جان آپ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہو، ویلکم، لیکن آپ مجھے بتائیں اور یہ نمائندہ بنانے کے لیے اللہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم سارے رحمت اللہ علیہ تو بولو یار، اے کوئی عام بندہ نہیں سی بھائی۔ میں نے جب پہلے قائد اعظم سے میری کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، میں کہا یار پینٹ شرٹ باندھا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے دیکھا نا اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے اللہ بعض وقت کسی فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ قائد اعظم کے چہرے پر بالکل داڑھی نہیں تھی، ٹھیک ہے پینٹ کوٹ پہنتا تھا، ٹھیک ہے کتا بھی رکھا ہوا تھا، لیکن قائد اعظم کی جو سوچ تھی نا وہ اسلامی تھی۔ قائد اعظم نے اسلام کا نام لے کر اپنی ذات کے لیے بندے نہیں مروائے، اپنی ذات کے لیے بندے نہیں مروائے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی قائد اعظم کو سمجھا ہے بھی بات دنیا دار آدمی ہے، آ گیا پاکستان بنانا اپنی حکومت سے، ہر بندہ جیسا سوچتا ہے۔ اب خواجہ قمر الدین سیالوی جیسا عالم دین اور درویش آدمی اور صاحب نظر فرماتے ہیں ابھی وہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفائے راشدین سرکار کے ساتھ ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی، عرض کیا یا رسول اللہ حاضر میں، فرمایا علی ایک سبز ہلالی جھنڈا لے کر آؤ۔ جھنڈا لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی محمد علی جناح کو بلاؤ۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا خواب کی حالت میں کہ سرکار نے قائد اعظم کو بلایا اور فرمایا یہ لو ہم نے پاکستان تمہارے والے کیا، اور پاکستان رسول اللہ کی نالین سے لگی ہوئی جو خاک ہے نا اس کے وسیلے سے اللہ نے پاکستان کو بنایا ہے۔ تم ایسے سمجھتے ہو پاکستان؟ اور قائد اعظم کا فیصلہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھو اور اپنی حالت پر دیکھو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ واہ قائد تیرا کیا فیصلہ تھا کہ 47 میں تو نے کہا ہم علیحدہ ہوں گے، تم وہاں ہم یہاں، اور آج بتا رہی ہے ہندوستان کی حکومت کہ جناح کا فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ 47 میں اگر مسلمان اکٹھے رہتے آج جو حالت ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے تو وہی حالت آج پاکستان کے مسلمانوں کی بھی ہوتی۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس پاکستان بنانے کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ 20 لاکھ ماؤں بہنوں اور بچوں کی قربانیاں ہوئی ہیں پاکستان کی بنیادوں میں، 20 لاکھ شہیدوں کا خون گیا پھر پاکستان بنا۔ یہ سب سے پہلی جو ٹرین آئی ہے نا آپ کے گنڈا سنگھ بارڈر پہ، واگا بارڈر اور گنڈا سنگھ میں سب سے پہلی ٹرین جب داخل ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہم ایسے وطن میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر اللہ کا نظام ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، لیکن 75 سال سے ہم صرف بات ہی کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے مولویوں کو تو میں تو پھر بھی تھوڑا جہا ٹھیٹ ہے نا، مینو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، بعض ٹسکرل کہتے ہیں مولوی کی کر رہے ہیں ان کی کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈھیٹ بن کے کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بہت سارے مولوی کو یہ بات نہیں کرنے دی جاتی کہ پاکستان تو بن گیا، تحریک پاکستان تو کامیاب ہوئی، لیکن ابھی تکمیل پاکستان باقی ہے۔ قائد اعظم نے قرآن کے لیے ملک بنایا نا، 20 لاکھ لوگ، تو جب پہلی ٹرین پہنچی ہے نا تو ٹرین میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا۔
سب کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ وہ ٹرین یہاں پہنچی تو باہر ٹرین سے کوئی زندہ انسان نہیں آیا. اور گنڈا سنگھ میں جو لوگ پہنچے نا زندہ چند لوگ, انہوں نے کہانی جو سنائی وہ بڑی دردناک ہے. کہا ہوشیار پور انڈیا کے ایک علاقہ ہے ہوشیار پور, تو کہا وہاں پر ہم جب ٹرین پر بیٹھنے لگے تو جھاڑیوں کے قریب ایک عورت کے بلکنے کی رونے کی آواز آئی. میں اب ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو 14 اگست میں باجے بجا کر سلنسر کھول کر منہ پہ کالے چٹے رنگ مل کے لڑکیوں کو پیچھے بٹھا کے ناچ گانے لگا کر مال روڈ کی سڑکوں پر بھاگتے دوڑتے ہیں. ان لونڈوں سے میری گزارش ہے, اور ایسے پاکستان بنا تھا. میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین آواز ان 2 لوگوں کی ہے جن پر رب نے لعنت کی ہے, اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر لعنت ہوتی ہے اس پر رحمت نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا پہلی آواز ان لوگوں کی جو کوئی نعمت ملے, کوئی خوشی ملے, اس خوشی میں چیخو پکار کریں. پاکستان کو آج آزاد ہو رہا ہے, 14 اگست ایک دن ہے, اس دن کو شکرانے کے طور پر گزارو. میں بتاتا ہوں کہ بعد میں شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ خوشی بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے اور غم بھی کیسے منانا ہے. تو خوشی میں فرمایا جو اونچی چیخو پکار کرے, حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی کیا ہے بھائی, سارے بولو اللہ کی کیا ہے, لعنت ہے اس پر. اور فرمایا جو کسی مصیبت کے آنے پر چیخو پکار کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو نعمت کے ملنے پر شور شرابہ ڈالنا, باجے بجانا, سرکار نے فرمایا میں دنیا میں باجے بانسری ڈھول طبیلہ یہ توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. یہ کس کے لیے آیا ہوں بھائی, توڑنے کے لیے. اور نام لیا سرکار نے, بانسری باجے ڈھول طبیلہ, ان کو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا میں توڑنے کے لیے بھیجا ہے. آج وانی قوم کیا ہے, محفل سما کے نام پر یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو بھائی جس کو حضور نے توڑنے کا حکم دیا اس کو ہم بجا سکتے, سارے بولو بجا سکتے. تو بتائیں 14 اگست پر اس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بھائی اس دن تو شکرانے کے نفل ادا کرو. حضور جب مکہ سے مدینہ آئے, پہلی باری سرکار نے محرم الحرام میں, جو پہلا محرم نبی علیہ السلام کا زندگی کا پہلا محرم مدینے میں آیا, یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھا ہوا 10 محرم کا. حضور نے پوچھا بھائی کیوں رکھا, اور یہودیوں نے کہا جی آج کے دن فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا کی تھی, اس شکرانے کے طور پر ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں. آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری, ان کو نبوت عطا ہوئی. آج کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. آج کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. وہ ساری جو ہے نا باتیں پیچھے موجود ہیں. تو بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج تو 10 محرم الحرام ہے, آئندہ زندگی میں اگر اللہ نے ہمیں محرم نصیب کیا تو ہم یہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں ان سے زیادہ حقدار ہیں. یہ 1 روزہ رکھتے ہیں, ہم 2 روزے رکھیں گے. بھائی 14 اگست کا سیلیبریٹ کرنا ہے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھ لو, شکرانے کے طور پر اس دن نفل پڑھو, شکرانے کے طور پر صدقہ تو خیرات کرو کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمیں آزاد سرزمین عطا فرمائی. آزاد تو عطا اللہ نے کر دی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک میں جس کو اللہ کے نام پر لیا گیا تھا, یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے بھی ہوں تب یہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہوگا. ابھی ہم آزاد نہیں ہیں, ابھی ہم لوگ ذہنی غلام ہیں. ابھی ہم ایک چائے کی پیالی پر بک جانے والے لوگ ہیں, ایک بریانی کے پلیٹ پر بک جانے والے لوگ ہیں, اور بریانی کے نام پر ہم لوگوں کو ووٹ دینے کے نام پر ہیں. کبھی یہ آپ اب آپ لوگوں سے ایک میری گزارش ہے, مان لو گے بھائی, سارے مان لو گے بھائی, قرآن کی بات ہے میری بات نہیں ہے. ایک ریکویسٹ ہے, اب جب بھی الیکشن ہو نا, کوئی بھی آئے, مولوی ہو, پینٹ شرٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس سے آپ نے ایک سوال لازمی کرنا ہے. کرو گے بھائی, سارے ایک سوال کرنا. یہ میرے ہاتھ میں ہے پاکستان کا آئین, اور یہ آئین کی خالی بات نہیں ہے, یہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے. یہ پاکستان کے آئین کا نمبر 63 نمبر قانون ہے, آرٹیکل جس کو کہتے ہیں, آرٹیکل 62 اور 63.
آپ کے پاس جو بندہ بھی آئے نا، ایک سوال اس سے لازمی کرنا کہ بھائی جان آپ کو ووٹ ہم دے دیں گے، تو جڑی مرضی دیں، تو گنجے والے دا ہے، تو بلے والے دا ہے، تو شیر تتر بٹیر جندے والے دا ہے، جدہ بھی ہیں، تیرا ووٹ۔ لیکن مجھے بتاؤ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے جو عوامی نمائندہ بننے کا حقدار وہی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا نظریہ بھی یہی تھا، دو قومی نظریہ، وہی پاکستان کے آئین میں سیٹ پر بیٹھنے کا اہل ہے جو صادق اور امین ہے۔ آپ پاس ہے اس کے بھائی پوری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہے گا جی نہیں میں نے تو نہیں، میں جھوٹ کی بولوں گا، اور بولا ہے کبھی کسی کا پیسہ، کسی کا پلاٹ، کسی کے پیسے پہ ڈاکہ ڈالا؟ یقیناً ڈالا ہوگا۔ جس نے کروڑوں روپیہ لگایا الیکشن پہ، تو کیا سمجھتے ہو کو حلال کی کمائی لگا رہا ہے؟ کوئی حلال کی کمائی لگا رہا ہے؟ وہ ہمارے مولویوں کی طرح چندوں پر الیکشن تو نہیں لڑے گا۔ یہ ہم لوگ مولوی ہیں جو 50 ایک دیتا ہے، 10 ایک، 20 ایک، 100 ایک، 1000 ایک، ہے جی۔ کوئی کہتا ہے جی میں فلیکسا چھپا دیں گا، کوئی کہے گا میں تمبو لوا دیں گا، کوئی کہے گا اے کر دیں گا۔ یہ بیچارے مولوی ہیں، بیچارے چندوں پر الیکشن لڑنے والے، چندوں پر مسجدیں، چندوں پر مدرسے چلانے والے۔ ایسا مولویوں کی ہمت ہے اے لوگ چندے دے کرن گا، کیونکہ مولوی حلال کی کمائی لگاتا ہے۔ اور یہ کروڑوں روپے لگا کر جو آپ کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ان سے کہا ہے بھائی سود کے خلاف کوئی ایک قانون ہی پاس کرو نا؟ نہیں کریں گے، مر جائیں گے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا سارا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سودی لین دین کیا، اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ کس کے ساتھ اعلان جنگ کیا؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو بھائی پاکستان 75 سال ہو گئے، 75ویں ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کی منائی جا رہی ہے اس سال، اور خوب ہلا گلا ہوگا، خوب شور میلہ ہوگا۔ تو آپ نے شور میلے کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود کے ساتھ جانا ہے۔ صبح صبح اٹھو، درود و سلام پڑھو سرکار کی بارگاہ میں، نماز فجر پڑھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور اس دن ہو سکے تو کچھ صدقہ کرو، ان شہیدوں کے نام پر احسال ثواب کرو کہ جنہوں نے 20 لاکھ قربانیاں دیں تو یہ پاکستان بنا ہے۔ تو بھائی سانو پاکستان مل گیا پلیٹ دے وچ۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے میری بات ہوتی رہتی، میں کرتا ہوں، دلی کے مسلمانوں سے میری بات ہوتی ہے، ان سے پوچھو حالات کیا ہیں۔ ان کی بیٹی کو کوئی ہندو اٹھا کے لے جائے تو وہ ڈر کے مارے جاتے نہیں عدالت کی، عدالت میں گئے تو فیصلہ ہندو کے حق میں ہوگا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں مسلمان چوڑا سینہ تان کر کسی ہندو، کسی چوڑے کی، کسی سکھ کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کی بچی پر نظر بھی اٹھا لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ آپ کی ماں اور آپ کی بیٹی کا تحفظ اس وجہ سے ہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پر، چاہے یہاں پر اللہ کا قانون ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا صحیح معنوں پر۔ ابھی پاکستان تو بن گیا، قیام پاکستان ہو گیا، لیکن ابھی تکمیل پاکستان باقی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 14 اگست والے دن یہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یہ نوجوانوں سے گزارش ہے، خدا کے لیے پاکستان اللہ کے نام پر بنے، اس کو اللہ کے نام پر چلانے کے لیے آگے بڑھو۔ آپ لوگ بڑھو، آپ لوگ بڑھے نا۔ آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنا آئین کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں اسلام موجود ہے، لیکن آپ لوگ نافذ نہیں کراتے۔ قائد اعظم کو ان کو پتہ تھا بار کی قوت ہو، اور قائد اعظم تھوڑی ان کو زندگی اللہ نے اور دی تو یہ بندہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دے گا، لیکن اس کو ملا بھی صرف 1.25 سال، 1 سال چند مہینے۔ لیاقت علی خان کو مروا دیا، اور لوگوں کو جو پاکستان کو حقیقی پاکستان بنانا چاہتے تھے، اوپر جو بڑے لوگ تھے سب کو مروا دیا۔ بعد میں انگریزوں کے غلام یہاں پر بچ گئے، انہوں نے کہا نہیں پاکستان تو بس بنا ہی روٹی کے لیے تھا، پانی کے لیے، سڑکوں کے لیے، پلوں کے لیے، اور پاکستان اس کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقی تفسیر کے لیے۔ تو پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے ذرا اونچی بار تک بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کہ بھائی یہاں پر اللہ کا دین اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے بھی ہوں گے، عمل بھی ہوگا۔ تو بالآخر بھائی آخری ریکویسٹ میری یہی ہے، آپ دونوں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر خدا کے لیے پاکستان کو حقیقی پاکستان بناؤ۔
اپنی بچیاں نو جڑا باہر کڈے گا وہ سب تو بڑا بے شرم ہے. اپنی بچیاں نو 14 قسم تیار کر کے جڑا موٹر سائیکل تے بائے گا سب تو بڑا بے غیرت ہے. غیرت تو خالی ہے. سب سے زیادہ بے شرم و بے حیا ہے. اور اس کو سرکار نے پتہ کیا بتایا؟ جو خوشی کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے اور اس پر خوشی منائے. میرے سرکار پر میں سب سے بڑا دیوس ہے. دیوس کا مطلب ہم ممبر پر نہیں بتا سکتا. اتنا خطرناک جو آپ کی غیرت کو جگا دے گا, جو آپ کہیں گے ہے کی بھائی. تو بھائی سرکار نے غیرت فرمایا, اللہ بھی غیرت والا ہے, اس کے بعد اس کا نبی غیرت والا ہے, اور نبی کے بعد سب سے زیادہ غیرت والا حضور نے فرمایا مومن ہے. تو غیرت مند بندہ چاہ سکتا ہے اس کی بیٹی تیار ہو کے سرخی پاؤڈر لا کے بالکل لش پش بن کے پیچھے بیٹھی ہو, اور آپ کو آپ کی بیٹی ماں بہن بیٹی کو کوئی اور دوسرا دیکھے؟ تو 4 دیواری میں خواتین کو رکھیں, 4 دیواری میں اپنا زینت اختیار کرے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن باہر بھی اگر نکلنا ہے تو اسلامی شعار اور اسلامی لباس میں نکلیں. منہ پہ ٹیٹو بنا کر, منہ کو عجیب غریب شکل بنا کر نہ نکلیں. اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.